اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر لے کے چلیں گے حدیثوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ پارہ نمبر 5 ہے، سورت نمبر 4 ہے، سورت النساء ہے، اور آیت نمبر اللہ کے کرم سے اللہ کے احسان سے 60 انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا تو نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ تجھ پر اور جو کچھ تجھ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دے دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہی ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے۔ اب یہ شیطان کے متعلق آپ کو بتایا گیا کہ شیطان نے تو ہمارے دادا پر دادا کے بڑوں کو بھی بہکایا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بہکایا، کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو طاقت تو دی ہے، لیکن تھوڑی طاقت دی ہوئی ہے، لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر، تمام طاقتوں کا مالک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے۔ ان سے آگے اگلی والی آیت میں کہا جاتا ہے کہ ان سے جب کبھی کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آؤ تو تو دیکھ لے گا کہ یہ منافق تجھ سے منہ پھیر کر اٹک جاتے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر یہ تیرے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ ہی کا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے، تو ان سے چشم پوشی کر اور انہیں نصیحت کرتا رہ اور انہیں وہ بات کہہ جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو۔ ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے، اور اگر یہ لوگ جب کبھی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو تیرے پاس آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔ سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے اختلاف میں تجھی کو حاکم نہ مان لیں۔ پھر جو فیصلے ان میں کر دے تو ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ یہاں پہ وہی پہلے والی بات ہو رہی ہے، یہودی اپنے فیصلے علماء سے کرواتے تھے اور یہ کیا کرتے تھے، اپنی من مانیاں بھی کرتے تھے۔ تو انہی کے حساب سے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قرآن اور حدیث سے اعراض کر کے کسی اور سے فیصلہ کرانا یہاں پر منع کیا گیا کہ کیسے کرتے تھے، کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دعوے کو جھٹلایا جو زبانی اقرار تو کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی تمام اگلی کتابوں پر اور اس قرآن پاک پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن جب کبھی کسی مسئلے کی تحقیق کرنی ہو، جب کسی اختلاف کو مٹانا ہو، جب کبھی کسی جھگڑے کو فیصلہ کرنا ہو تو قرآن اور حدیث کی طرف رجوع نہیں کرتے بلکہ کسی اور طرف جاتے تھے۔ یہ جب یہ آیت نازل بھی ہوئی اور ان دو شخصوں کے بارے میں جن میں کچھ اختلاف تھا، ایک تو یہودی تھا اور دوسرا انصاری، مطلب یہود اور نصارہ، یہ دونوں کے ایک بندے تھے۔ یہودی تو کہتا تھا کہ چل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کرا لیں، اور انصاری کہتا تھا کعب بن اشرف کے پاس چلو۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ آیت ان منافقوں کے بارے میں اتری ہے جو اسلام کو ظاہر کرتے تھے لیکن درپردہ احکام جاہلیت کی طرف جھکنا چاہتے تھے۔ اس کے سوا اور بھی اقوال ہیں جو اس حدیث کے متعلق بتائے گئے، اور یہاں پہ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی فرما برداری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ ایمان والوں کا جواب یہ نہیں ہوتا بلکہ ان کا جواب دوسری آیت میں اسی طرح مذکور ہے، انما کان قول المؤمنین، انما کان قول المؤمنین، مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں کو جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور حکم کی طرف بلایا جائے تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے تہہ دل سے قبول کیا۔ ایمان والے یہی کہتے ہیں نا، سمعنا اطعنا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہم نے قبول کر لیا۔ لیکن یہ جو یہودی تھے ان کی جو اندر سے کچھ تھے اور باہر سے کچھ تھے۔ اگلی جو یہ آیت کا ترجمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، آیت نمبر 64، یہ اتنی امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو دل کے کانوں سے سنو۔ اس کے متعلق کیا ہے کہ کچھ لوگوں کی ڈفرنٹ آیت ہے، کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں اس کے متعلق، لیکن ہم یہی مانتے ہیں کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اور جو آپ لوگوں نے جو ہم نے اپنی نفسوں پہ ظلم کر لیا ہے تو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ چلے جاؤ۔ اب یہاں پہ کچھ بڑے جو اکابرین ہیں ان کی آپس میں اختلاف رائے ہے۔ کوئی کچھ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جسم اسد کے ساتھ
دنیا میں تھے، یہ تب کی بات ہے۔ لیکن ہم جو حنفی سنی ہیں، ہمارا یہی قول ہے کہ اس وقت بھی نبی پاک حضرت محمد ہمارے لیے استغفار کرتے تھے۔ ابھی بھی ہم جا کے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پہ جاتے ہیں، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود اور سلام پیش کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس النفیس ہمارے درود اور سلام کو سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ تو اسی آیت کو میں دوبارہ پڑھتی ہوں، دل کے کانوں سے سنیں کہ ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے۔ مطلب جب رسول بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہے حکم کہ ہم ان کی فرما برداری کریں، اور اگر یہ لوگ جب کبھی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تو تیرے پاس آ جاتے۔ مطلب یہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کیا گیا اس آیت میں کہ جب یہ لوگ، مطلب ہم میں سے کوئی بھی بندہ بندی ہے، تو جب یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تو تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔ ظاہری بات ہے جب بھی کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی، کوئی مسئلہ مسائل آ جاتا، تو وہ کیا کرتے تھے، نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ سے استغفار کرتے، اور یہی نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وجہ سے اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی گھاٹے میں آ جائے، ہم میں سے کوئی ایسا غریب ہو جائے نیکیوں میں، تو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہماری شفاعت کریں گے۔ اس پہ ہمیں درود بنتا ہے، اس وقت آپ بھی پڑھیں، انشاءاللہ سننے والے سارے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں پہ اس آیت کا جو لب لباب ہے یہی بتایا گیا کہ جب تم اپنی نفسوں پر ظلم کر بیٹھو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر چلے جاؤ، اور وہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، اور ان کی شان بھی ایسی ہے۔ پھر اگلی آیت میں بتایا سو قسم ہے تیرے پروردگار کی یہ ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے اختلاف میں تجھی کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے تو ان کے میں کر دے تو ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروانا آپ کی زندگی تک تھا، تب بھی تھا اور اب بھی تھا۔ جو ڈفرنٹ آئے ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی۔ پھر ایک حدیث شریف میں ہے کہ ہر انسان کا ہر عمل اس کی موت کے ساتھ منقطع ہو جاتا ہے، یہ الگ بتائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ ختمی ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بزرگ اور مقدس ذات کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ کوئی شخص ایمان کی حدود میں نہیں آ سکتا جب تک کہ تمام امور میں اللہ تعالیٰ کے اور اس آخر الزماں افضل تر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سچا حاکم نہ مان لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم، ہر فیصلے، ہر سنت، ہر حدیث کو قابل قبول اور حق کے سری تسلیم نہ کرنے لگے، دل کو اور جسم کو یکسر تابع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ بنا دے، غرض ظاہر باطن چھوٹے بڑے کل امور میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل اصول سمجھے وہی مومن ہے۔ بس فرمان ہے کہ تیرے احکام کو کشادہ دلی سے تسلیم کر لیا کرے، اپنے دل میں تنگی ترشی نہ لائیں، تسلیم کل احادیث کے ساتھ رہے، نہ تو احادیث کے ماننے سے رکیں، نہ انہیں ہٹانے کے اسباب ڈھونڈیں، نہ ان کے مرتبے کی کسی اور چیز کو سمجھیں، نہ ان کی تردید کریں، نہ ان کا مقابلہ کریں، نہ ان کے تسلیم کرنے میں جھگڑیں۔ جیسے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہش کو اس چیز کا پیروکار نہ بنا دے جسے میں لایا ہوں۔ یہاں پہ یہی بتایا گیا بار بار کہ پہلے اللہ، پھر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ظاہری بات ہے پہلے ہم اللہ کی مانتے ہیں، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی محمد مصطفیٰ۔ ہمیں تعارف اللہ تعالیٰ کا کس نے کروایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف بھی تو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی کروایا ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے آیت نمبر 66، اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ بجا لاتے، اور اگر یہ وہی کرے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر ہو اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہو، اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہیں۔
یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ بس ہے جاننے والا۔ اب یہ ہے کہ جس سے دنیا میں محبت کرو گے آخرت میں بھی انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ ہم اقرار کرتے ہیں، میں بھی اور آپ اپنے دل سے اقرار کریں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی مانتے ہیں، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں۔ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، ہم بلا تعمل کوئی ایسی چیز ہم آمنا وہ کہتے ہیں سمعنا کانا، ہم واقعی سنتے ہیں پھر اسی پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ باقی آگے بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے ساتھ یہی ہے کہ جیسے ہے ہمیں وہ پڑھی ہے سورۃ فاتحہ بھی پڑھی ہے نا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، تو وہ وہی ہے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام رکھے ہوئے۔ یہ کون ہے؟ صدیق ہیں، شہید ہیں، نیک ہیں اور بہترین لوگ۔ اور ان کے یہ کیا ہوگا کہ جن کا ہم اس وقت کرتے ہیں انہی کے ساتھ ہم اٹھائے بھی جائیں گے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ ہر نبی کو اس کے مرض کے زمانے میں دنیا میں رہنے اور آخرت میں جانے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار پڑے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اٹھے تو آپ کی آواز بہت بیٹھ گئی تھی، لیکن میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جو نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور نیککار ہیں، میں نے معلوم کر لیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اختیار دیتے ہیں۔ یہی مطلب ہے جو دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ اے اللہ میں بلند و بالا رفیق طلب کرتا ہوں۔ 3 مرتبہ یہ کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا اور پھر اللہ کو پیارے ہو گئے کہ نبی پاک جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو موقع دیتے ہیں، تو انہوں نے یہی کہا کہ میں رفیق اعلیٰ سے مطلب ملاقات کا طلبگار ہوں۔ رفیق اعلیٰ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے جو میرا فیصلہ کر دیا میں تیار ہوں۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا اور پانی وغیرہ لا کر دیا کرتا تھا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کچھ مانگ، میں نے کہا جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، فرمایا اس کے سوا اور؟ میں نے کہا وہ بھی یہی، فرمایا بس میری مدد کر تو خود بھی بکثرت سجدے کیا کر۔ ظاہری بات ہے اگر ہم اللہ تعالی نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی نمازیں بھی پڑھنی ہیں، اور پھر یہ بھی بتایا کہ بکثرت سجدے کیا کر، مطلب اللہ تعالیٰ کے آگے کیا کہتے ہیں سرنگو رہا کر، تو جو بھی لمبے لمبے سجدے کیا کرو نمازوں میں، اپنے سجدوں کو پہلے سے بھی زیادہ لمبا کر دو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے ہمارے پاس آگئی آیت نمبر 71، اے مسلمانوں اپنے ہتھیار لیے رہو، پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کر دیا، سب کے سب اکٹھے نکل کھڑے ہو، اور یقیناً تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جو پسو پیش کرتے ہیں، پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل مل جائے تو اس طرح کہ گویا تم نے ان میں دوستی کی ہی نہیں، کہتے ہیں کہ کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا۔ بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت پر قربان کرنے والے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے۔ جو شخص راہ باری تعالیٰ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پا لے یا غالب آ جائے یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ یہاں یہی بتایا گیا کہ جنگ کے لیے حفاظتی تدابیر لے کے چلو۔ ظاہری بات ہے جب جنگ کے لیے تیاری کرو تو اپنی حفاظتی تدبیر مطلب اپنا پہلے اپنی تیاری کر کے بیٹھنی چاہیے ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ پھر ساتھ ہو جاؤ، یہاں پہ یہ کیا ہے کہ کافروں سے قتال کے لیے آلات حرب تیار کر رکھنے کا حکم بتایا گیا۔ کافروں کے ساتھ جب بھی آپ نے جنگ کرنی ہے تو پہلے اپنی تیاری کر کے بیٹھو، جیسے آپ کو جنگ کے لیے یوز کرنے کے لیے جو بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو وہ اپنے ساتھ رکھو۔ یہ منافقین کی حسرت کیا تھی کہ یہ کہتے کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے۔ یہ منافقین جو ہیں ہمیشہ ڈبل سٹینڈرڈ لوگ ہوتے تھے۔ یہ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ تھالی کے بینگن، کبھی کسی طرف لڑک جاتے تھے کبھی کسی طرف لڑک جاتے تھے، لیکن اندر دل سے مسلمانوں کے نا کیا کہتے ہیں خیر خواہ نہیں تھے۔ پھر آگے بتایا گیا بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتوانوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو، جو مرد عورتیں اور ننھے بچے یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی اور کارساز مقرر کر دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا
جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یقین مانو کہ شیطانی ہیلا بالکل بودا اور سخت کمزور ہے۔ یہاں پہ بڑی پیاری دعا بتا دی گئی، ربنا اخرجنا والی، یہ آیت نمبر 75 کہ جس کا اللہ تعالیٰ سے، یہ دیکھیں نا آپ جیسے فلسطین کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، تو اس کے متعلق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دعا ہمارے ان کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا بتا دی، اے ہمارے پروردگار ان ظالموں کی پستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی اور کارساز مقرر کر دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا۔ آمین آمین اللہم آمین۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے مجاہد کا ضامن خود اللہ تعالیٰ ہے۔ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ خود گواہ بنتا ہے، اس کا ضامن خود اللہ تعالیٰ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے مجاہد کا ضامن خود اللہ تعالیٰ ہے۔ یا تو اسے فوت کر کے جنت میں پہنچائے گا، یا جس جگہ سے وہ چلا ہے وہیں اجر و غنیمت کے ساتھ صحیح سالم واپس لائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جہاد میں جاتے ہیں یا تو پھر وہ کیا کہتے ہیں شہید ہوتے ہیں، اور شہید ہو کے اللہ تعالیٰ کے آگے ان کا درجہ بلند ہو جاتا ہے اور وہ جنت میں چلے جاتے ہیں، اور اگر شہید نہیں ہوتے واپس آتے ہیں تو اجر بھی اور غنیمت کے ساتھ صحیح سالم واپس آتے ہیں۔ کہ دونوں طرف سے جو مجاہد ہے وہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے جہاد جو ہے فرض ہے۔ جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ان کے حق میں ہمارا مطلب جہاد کرنا فرض ہے، یہاں تک کہ ہمارا زبانی کلامی بھی ہم کوئی بات کریں گے تو وہ بھی جہاد ہوگا۔ اب ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کے حق میں دعا قبول فرمائے، بہنوں کے، ماؤں کی، بیٹیوں کی، سب کے حق میں اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے، اللہ ان کو فتح دے، اللہ ان کو نصرت دے، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 77، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر جب ان لوگوں کو جہاد کا حکم دیا گیا اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے جہاد کی۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا مسلمانوں کو صبر کرو صبر کرو، اور دوسرے جو لوگ تھے نا چڑھائی کرتے جا رہے تھے، اب مسلمان جو تھے دل ملا رہے تھے ہمیں تو اجازت ہی نہیں مل رہی جہاد کی، ہمارا تو دل اس طرح پڑ رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کا مطلب ستیہ ناش کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہوا تھا نہیں تم لوگوں نے کچھ نہیں کرنا، تم لوگوں نے صبر کرنا ہے، بس تم لوگوں کا یہ کام ہے تم نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور کیا کہتے ہیں نیک لوگوں کو جہاد کا جب پھر حکم مل گیا تو پھر اب ان کو کیا ہوا، جب ان کو حکم ہو گیا کہ ٹھیک ہے اب جہاد کرو، تو پھر لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگے استغفر اللہ جیسے اللہ سے ڈرنے لگتے ہیں۔ تو انہی کے متعلق یہ بات کہی کہ اور کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا۔ اب دیکھیں نا بندہ انسان بھی کس طرح کی بات کرتا ہے، اب انسان ڈر گیا، ظاہری بات ہے جہاد کیا جائے گا، پھر وہ کیا کہتے ہیں زخمی ہوں گے، اپنے بیوی بچے چھوڑیں گے، یہ ہوگا۔ اب شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بھی بات ڈال دی، اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ اے اللہ کہ ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دی۔ تو کہہ دے کہ دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ستم روا نہ رکھا جائے گا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح بار بار بتاتے ہیں، جب میں جہاد والوں کے متعلق ان کے درجات کے متعلق پڑھتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ میں تو ایک عورت ہوں، ہم اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، عورت کا مطلب ہی ہے کہ چھپنا چھپانا، اندر بیٹھنا، تو ہم اندر بیٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مردوں کو کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ایک جاب دے دی کہ اگر تم لوگ جہاد کے لیے جاتے ہو، اپنے مسلمانوں کے لیے لڑتے ہو تو تمہیں کتنا اجر ملے گا، اللہ اکبر۔ تو پھر اتنا دل میں آتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عورتیں بنایا، ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے بہت سارے جہاد کر سکتی ہیں، بہت سارے ایسے نیکی کے کام کر سکتی ہیں جس میں کہ ہمیں جہاد کا ثواب مل سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے میں آپ کو سب کو بتاؤں گی کہ ہمیں جو عورتیں ہیں ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے کتنا ثواب لے سکتی ہیں، جہاد جتنا ثواب گھروں میں بیٹھ کے لے سکتی ہیں۔ آگے ہمارے پاس آ گئی آیت نمبر 78، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، وہ تم مضبوط برجوں میں ہو۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ موت برحق ہے، جب میں نے لکھ دیا کہ جب بچہ جو ہوتا ہے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو اسی وقت میں فرشتوں کو لکھا دیتا ہوں کہ یہ اس کی پیدائش، اور یہ یہاں پہ اس کی جوانی، یہ یہاں پہ اس کا بڑھاپا، یہ یہاں پہ اس کی موت لکھی ہوئی ہے۔ جو اللہ نے لکھ دیا
کیا وہ ویسا ہو کر ہی رہے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے سارے کے سارے مقدر جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ موت، تم لوگ جہاد سے ڈرتے ہو، موت تو میں نے لکھ دی ہے، تمہارے حصے میں موت لکھ دی ہے۔ تو یہاں پہ یہی دعا کرتی ہوں، کیا ہی اچھی بات ہے، مرنا تو ہے، میں نے بھی اور آپ نے بھی مرنا ہے، کیا ہی اچھی بات ہے کہ اللہ کی رضا میں ہماری موت آئے، آمین اللہم آمین۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جہاں کہیں بھی ہو، موت تمہیں آ کر پکڑے گی، تم مضبوط برجوں میں ہو، انہیں اگر کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے۔ اللہ اکبر۔ انہیں کہہ دو کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں، تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ بس ہے سامنے دیکھتا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جہاد سے جی نہ چراؤ۔ جب جہاد آتا ہے تو اپنا، جس کو کہا گیا کہ پہلے جہاد کی تو اجازت بھی نہ تھی، بعد میں اجازت مل گئی، اب جب اجازت مل گئی تو پھر اس وقت لوگوں نے کیا کیا، ہیلے بہانے بنانے شروع کر دیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے تو اتنی جلدی ہمیں جہاد کا کہہ دیا، ابھی تو ہمیں جینا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر، جو اس کی عادت ہے، وہ اس میں بتائی گئی۔ پھر یہاں پہ آگے یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں موت کا لکھا ہوا ہے وہ تمہیں آگے ہی رہے گی، چاہے تم کہیں کسی جگہ پہ بھی جا کے بیٹھو، اپنے گھروں کو مطلب ایسا پروٹیکشن والا بنا لو، جو مرضی کر لو، لیکن جہاں پہ میں نے موت لکھی ہے وہ آ کر ہی رہے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جب آپ بستر مرگ پر ہیں، فرماتے ہیں کہ قسم اللہ کی، فلاں فلاں جگہ غرض بیسیوں لڑائیوں میں، سینکڑوں مارکوں میں گیا، ثابت قدمی اور پامردی کے ساتھ دلیرانہ جہاد کیے، آؤ دیکھ لو میرے جسم کا کوئی عضو ایسا نہ پاؤ گے جہاں کوئی نشان نیزے یا برچے یا تیر یا بھالے کا یا تلوار کا اور ہتھیار کا نہ ہو، لیکن چونکہ میدان جنگ میں موت نہ لکھی تھی، اب دیکھو اپنے بسترے پر اپنی موت مر رہا ہوں۔ کہاں ہے لڑائی سے جی چرانے والے نامرد، میری ذات سے سبق سیکھیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولسا۔ کہ یہاں پہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موت کا واقعہ بتاتے ہیں کہ دیکھو میں کتنی مرتبہ کتنی جنگوں میں گیا ہوں، کتنے مارکوں میں گیا ہوں، اور ایسا دلیرانہ مرد بن کے میں نے لڑائی کی ہے، میرے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں کہ جہاں پہ میرے زخموں کے نشان نہ ہوں، اور لوگ موت سے ڈرتے ہیں۔ کیا کہاں ہو تم لوگ، تو نہ مرد ہو جو اس طرح کی باتیں سوچتے ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرا وہاں پہ مرنا نہیں لکھا ہوا تھا، دیکھو میں اپنے بسترے پہ، اب میری موت کا وقت آ رہا ہے۔ کیسے وہ دلیر بندے تھے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر۔ اسی لیے تو ان کے ساتھ نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی۔ تو موت جو ہے ایک اٹل ہے، اٹل حقیقت ہے۔ موت کبھی بھی مطلب جب لکھی جاتی ہے تو اس کا پھر وہ کیا کہتے ہیں، وہ واپس نہیں ٹلتی نہیں ہے۔ ایک اور بات واقعہ ہے کہ اگلے زمانے میں ایک عورت جو تھی وہ حاملہ تھی، جب اسے درد ہونے لگی اور بچی پیدا ہوئی تو اس نے اپنے ملازم سے کہا جاؤ کہیں سے آگ لے آؤ۔ وہ باہر نکلا تو دیکھا کہ دروازے پر ایک شخص کھڑا ہے، پوچھتا ہے کیا ہوا، لڑکی یا لڑکا؟ اب وہ نوکر جو غلام ہے وہ جواب دیتا ہے کہ اس نے کہا لڑکی ہوئی ہے، کہا سن یہ لڑکی 100 آدمیوں سے مطلب برا کام کرے گی، پھر اس کے ہاں اب جو شخص ملازم ہے اسی سے اس کا نکاح ہوگا، اور ایک مکڑی اس کی موت کا باعث بنے گی۔ پہلے زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے، کوئی اللہ والے ہوتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ان کو تھوڑا بہت علم ہوتا تھا، وہ اللہ والا ان کے دروازے پہ کھڑا ہو کے اس نوکر کو ساری بات بتاتا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے پھر اس کو مطلب اسی کی موت کا وہ مطلب وہ ہوگا، اور لڑکی کی موت جو ہے وہ اس کی مکڑی کی وجہ سے ہوگی۔ اب یہ یہیں شخص یہیں سے پلٹ آیا اور آتے ہی ایک تیز چھری لی۔ اب وہ غلام کو پتا چلا کہ یہ لڑکی میرے لیے مطلب باعث بنے گی ذلت کا، تو لہٰذا میں اس کا کام تمام کر دیتا ہوں۔ اب غلام نے کیا کیا، تیز چھری لے کر اس لڑکی کے پیٹ کو چیر ڈالا اور اسے مردہ سمجھ کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کی ماں نے یہ حال دیکھ کر اپنی بچی کے پیٹ میں ٹانکے لگا دیے اور علاج بالیا شروع کر دیا، جس سے اس کا زخم بھر گیا۔ اب ایک زمانہ گزر گیا، ادھر یہ لڑکی بلوغت کو پہنچ گئی اور تھی بھی اچھی شکل صورت کی، پر چلنی میں پڑ گئی۔ ادھر وہ ملازم سمندر کے راستے کہیں چلا گیا، کام کاج شروع کیا، بہت رقم پیدا کی، کل مال سمیٹ کر پھر بہت مدت کے بعد جب اپنے گاؤں میں واپس آتا ہے تو پھر بڑھیا کو بلا کر کہتا ہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، گاؤں میں جو بہت خوبصورت عورت ہو اس سے میرا نکاح کر دو۔ یہ عورت گئی اور چونکہ شہر بھر میں اس لڑکی سے
زیادہ خوش شکل کوئی عورت نہ تھی. یہی پیغام ڈالا، منظور ہو گیا، نکاح بھی ہو گیا اور ودا بھی ہو گیا. تو اس کے بعد یہاں بھی آ گئی. دونوں میاں بیوی جو تھے بہت خوش ہوئے، دونوں میں بڑی محبت ہوگی. ایک دن ذکر اذکار میں اس عورت نے اس سے پوچھا آخر آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، یہاں کیسے آ گئے وغیرہ وغیرہ. اس نے اپنا تمام ماجرا جو بچپن کا تھا بیان کر دیا کہ میں یہاں ایک عورت کے ہاں ملازم تھا، وہاں سے اس کی لڑکی کے ساتھ یہ حرکت کر کے بھاگ گیا اور اب اتنے برسوں کے بعد یہاں آیا ہوں. تو اس لڑکی نے کہا جس کا پیٹ چیر کر تم بھاگ گئے تھے میں وہی ہوں. یہ کہہ کر اس نے اپنے زخم کا نشان بھی دکھایا اور اسے دکھایا. تب تو اسے یقین آ گیا اور کہنے لگا جب تو وہی ہے تو ایک بات تیری نسبت مجھے اور بھی معلوم ہے. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ تو 100 آدمیوں کے ساتھ مطلب جو بھی ایسے کام ہوگا. اس نے کہا کہ ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ کام تو مجھ سے ہوا لیکن میں نے گنتی نہیں کی کہ وہ 100 آدمی تھے یا کتنے. پھر اس نے کہا مجھے تیری نسبت ایک اور بات بھی معلوم ہے، وہ یہ کہ تیری موت کا سبب ایک مکڑی بنے گی. خیر چونکہ مجھے تجھ سے بہت زیادہ محبت ہے میں تیرے لیے ایک بلند و بالا پختہ اور اعلیٰ محل تعمیر کرا دیتا ہوں، اسی میں تو رہ تاکہ وہاں تک ایسے کیڑے مکوڑے پہنچ ہی نہ سکے. چنانچہ ایسا ہی محل تیار ہوا اور یہ وہاں رہنے لگی. ایک مدت کے بعد ایک روز دونوں میاں بیوی بیٹھے تھے کہ اچانک چھت پر ایک مکڑی دکھائی دی. اسے دیکھتے ہی اس شخص نے کہا کہ دیکھو آج یہاں مکڑی دکھائی دی. عورت بولی اچھا یہ میری جان لیوا ہے، جب ہی صحیح کہ میں اس کی جان لوں. غلاموں کو حکم دیا کہ اسے زندہ پکڑ کر میرے سامنے لاؤ. وہ پکڑ کر لائے. اس نے زمین پر رکھ کر اپنے پیر کے انگوٹھے سے اسے مل ڈالا اور اس کی جان نکل گئی. مطلب مکڑی تو مر گئی اور اس میں سے جو پیپ جو نکلا اس کا ایک آدھ قطرہ اس کے انگوٹھے کے ناخن اور گوشت کے درمیان اڑ کر اس کا مطلب زہر جو ہے چڑھا، پیر سیاہ پڑ گیا اور اس میں آخر مر گئی. مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے وہ ہو کے ہی رہتا ہے. ایک واقعہ ہے ساترون نذیرہ اور صابور کا. ساترون جو تھا وہ باپ تھا، نذیرہ بیٹی تھی، صابور جو تھا وہ شوہر تھا. ایک روز ساترون کی بیٹی نذیرہ اپنے باپ کے قلعے کا گشت لگا رہی تھی جو اچانک اس کی نظر صابور پر پڑ گئی. یہ اس وقت شاہانہ پرتکلف ریشمی لباس تاج شاہی سر پر رکھے ہوئے تھا. نذیرہ کے دل میں آیا کہ میں اس سے میری شادی ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہے. چنانچہ اس نے خفیہ پیغام بھیجنے شروع کیے اور وعدہ ہو گیا کہ اگر یہ لڑکی اس قلعے پر صابور کا قبضہ کرا دے تو صابور اس سے اپنا نکاح کر لے گا. اس کا باپ ساترون بڑا شرابی تھا، ساری رات اس کی نشے میں کٹتی تھی. اس کی لڑکی نے موقع پا کر رات کو اپنے باپ کو نشے میں مدہوش دیکھ کر اس کے سرہانے سے قلعے کے دروازے کی کنجیاں چپکے سے نکال لی اور اپنے ایک بھروسے دار غلام کے ساتھ صابور تک پہنچا دی، جس سے انہوں نے دروازہ کھول لیا اور شہر میں قتل عام کرایا اور قابض ہو گیا. یہ بھی کہا گیا کہ اس قلعے میں ایک جادو تھا، جب تک اس طلسم کو توڑا نہ جائے قلعہ کا فتح ہونا ناممکن تھا. اس لڑکی نے اس کے توڑنے کا طریقہ اسے بتلا دیا کہ ایک چتکبرا کبوتر لے کے اس کے پاؤں کسی باکرا کے پہلے حیض کے خون سے رنگ لو، پھر اس کبوتر کو چھوڑو اور جا کر اس قلعے کی دیوار پر بیٹھے فوراً وہ طلسم ٹوٹ جائے گا، قلعہ کا پھاٹک کھل جائے گا. چنانچہ صابور نے یہی کیا اور قلعہ فتح کر کے ساترون کو قتل کر ڈالا. تمام لوگوں کو بالا کر کے اور سارے شہر کو اجاڑ دیا اور اس لڑکی کو اپنے ہمراہ لے گیا، اس سے نکاح کر دیا. ایک رات جب یہ لڑکی نذیرہ اپنے بسترے پہ لیٹی ہوئی تھی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی، دل ملا رہی تھی اور بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی. تو صابور نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا شاید بسترے میں کچھ ہے جس سے مجھے نیند نہیں آ رہی. شمع جلائی گئی، بسترا ٹٹولا گیا تو گل آس کی ایک پتی نکلی. صابور اس نزاکت پر حیران رہ گیا کہ ایک اتنی چھوٹی سی پتی بسترے پہ ہونے کی بنا پر اسے نیند نہیں آئی. پوچھا کہ تیرے والد کے ہاں تیرے لیے کیا ہوتا تھا؟ اس نے کہا صرف نرم ریشم کا بسترا ہوتا تھا جو میرا والد مجھے پرووائڈ کرتا تھا. میرا والد مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا. نرم ریشم کا بسترا ہوتا تھا، صرف باریک نرم ریشمی لباس تھا، صرف نلیوں کا گودا کھایا کرتی تھی اور صرف انگوری خالص شراب پیتی تھی. یہ انتظام میرے باپ نے میرے لیے کر رکھا تھا. یہ تھی ایسی کہ اس کی پنڈلی کا گودا تک باہر سے نظر آتا تھا. یہ اتنے نازوں سے پالا ہوا تھا اس کے باپ نے، اور اس نے اپنے باپ کو ہی قتل کر ڈالا. ایک صابور اپنے مطلب جس کو چاہتی تھی اس کے لیے اپنے باپ کو قتل کر دیا. پھر ان باتوں سے صابور پر ایک اور رنگ چڑھا دیا اور اس نے کہا جس باپ نے تجھے اس طرح پالا پوسا اس کے ساتھ تو نے یہ سلوک کیا، میری ہاتھوں اسے قتل کرایا اور اس کے ملک کو تخت و تاج کو یہاں سے سارا ختم کروایا. پھر مجھے تجھ سے کیا امید رکھنی چاہیے؟ اللہ جانے میرے ساتھ تو کیا کرے.
اسی وقت حکم دیا کہ اس کے سر کے بال گھوڑے سے باندھ دیے جائیں اور گھوڑے کو بے لگام چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ یہی ہوا، گھوڑا بتکا، دھاگا اچھلنے کودنے لگا اور اس کی ٹاپوں سے زمین پر پچھاڑے کھاتے ہوئے اس کے جسم کا چورا چورا ہو گیا۔ چنانچہ اس واقعے کو عرب جو ہیں شعراء نے نظم بھی کیا ہے کہ مطلب عربوں کے شعروں میں اس خاتون کا، اس عورت کا بہت زیادہ واقعہ لکھا جاتا ہے کہ ایسے بھی ہوتے ہیں، ایسی بھی بیٹیاں ہوتی ہیں جن کو اتنے نازوں سے پالا اور اس نے اپنے باپ کے ساتھ کیا کیا۔ تو اسی طرح صابور کو پتا چلا کہ یہ اپنے باپ جس نے اتنے نازوں سے پالا ہے اس کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے، میرے ساتھ کیوں نہیں کر سکتی؟ تو مطلب یہاں پہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طریقے سے جہاں جس بندے کی موت لکھی ہوئی ہے وہ اللہ کر کے ہی چھوڑے گا، کوئی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتا۔ آگے ہمارے پاس آ گئی آیت نمبر 80۔ اس رسول کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے تجھے کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ کہتے تو ہیں کہ اطاعت ہے، پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں ایک جماعت جو کہہ گئی ہے کہ اس کے خلاف راتوں کو مشورے کرتی ہے، ان کی راتوں کی بات چیت اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، تو ان کی طرف التفات بھی نہ کر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ، اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ یہی آیات پہلے بھی پڑھے گی، دوبارہ اسی طرح بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار صحیح معنی میں میرا اطاعت گزار ہے، کہ جو میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان میرا نافرمان ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو فرماتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے جو میری طرف سے وہی کیا جاتا ہے۔ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، جو میں کہتا ہوں وہی نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میری ماننے والا ہے اللہ کی ماننے والا ہے، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جس نے میری امیر کی، پھر اس کے بعد کہتے ہیں جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ آگے ہمارے پاس آ گئی آیت نمبر 82۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے، جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی تو انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کیا۔ اگر یہ لوگ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو تحقیق کا مادہ رکھتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت پر تو نہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو معدود چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ استغفر اللہ۔ پھر منافقوں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ ظاہری طور پر تو اطاعت کا اقرار اور موافقت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جہاں نظروں سے دور ہوئے یہاں سے ہٹ کر اپنی جگہ پہنچ کر ایسے ہو گئے کہ گویا ان دلوں میں تیل ہی نہ تھا۔ جو کچھ یہاں کہا تھا اس کے بالکل برعکس راتوں کو چھپ چھپاتے اور سرگوشیاں کرنے لگتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ان کشیدگیوں، چلاکیوں اور چالوں کو بخوبی جانتا ہے۔ قرآن حکیم کی آیات طہارت سے پاک ہے۔ حضرت عمر بن شعیب ان ابی ان جدہ والی حدیث میں ہے کہ میں اور میرے بھائی ایک مجلس میں بیٹھے، سرخ اونٹوں کا مل جانا بھی اس کے پاسنگ میں بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں آئے، دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بھائی ایک مجلس میں بیٹھے، اچھا وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر چند بزرگ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم ادب کے ساتھ ایک طرف بیٹھ کے ان میں قرآن کریم کی کسی آیت کی بابت مذاکرہ ہو رہا تھا اور جو کچھ اختلاف تھا، آخر بات بڑھ گئی اور زور زور سے آپس میں بات چیت ہونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے سن کر سخت غضبناک ہو کر باہر تشریف لائے، چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا، اس پر مٹی ڈالنے لگے اور فرمانے لگے بس خاموش رہو، تم سے اگلی امتیں اسی باعث تباہ ہو گئی ہیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء پر اختلاف کیا اور کتاب اللہ کی اور ایک آیت کو دوسری آیت کے خلاف بتلا دیا۔ یاد رکھو قرآن کی کوئی آیت دوسری آیت کے خلاف اسے جھٹلانے والی نہیں، بلکہ قرآن کی ایک ایک آیت دوسری آیت کی تصدیق کرتی ہے۔ تم جیسے جان لو کہ عمل کرو، جسے نہ معلوم کر سکو اسے اس کے جاننے والے کے لیے چھوڑ دو۔ پھر آگے ہمارے پاس آ گئی آیت نمبر 84۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا رہے،
تجھے تیری ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے، ہاں ایمان والوں کو رغبت دلاتا رہ۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے۔ اللہ تعالیٰ سخت لڑائی والا ہے اور سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ مطلب یہ غور سے سن لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت لڑائی والا ہے اور سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ جو شخص کسی نیکی اور بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو، یا تو پھر ایسے جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو۔ بے شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا۔ یہاں پہ اتنی بڑی بات آ گئی کہ یہ ہے کہ سلام کے متعلق جو بات کی گئی، سب سے پہلے تو یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد مجاہدین کی شامل حال ہے۔ جب بھی مجاہد کام کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مجاہدوں کے لیے اپنی مدد اپنے پہ لازم کر لیتے ہیں۔ مسلم کی حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے پر راضی ہو جائے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سن کر خوش ہو کر کہنے لگے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ ارشاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اسی کو بیان فرمایا، کہا ایک اور عمل ہے جس کے باعث اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے 100 درجے بلند کرتا ہے۔ ایک درجے سے دوسرے درجے تک اتنی بلندی ہے جتنی زمین آسمان میں۔ پوچھا وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد سلام کرنے کے احکام اور آداب بتائے۔ یہ کافی لمبی اس کی ڈیٹیل ہے کہ سلام کیسے کرنا ہے۔ مسلمانوں، جب تمہیں کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کے سلام کے الفاظ سے بہتر الفاظ میں اس کا جواب دو۔ کم سے کم الفاظ کو اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے الفاظ ہی دہرا دو، بس زیادتی مستحب ہے اور برابری فرض ہے۔ ابن جریر میں ہے کہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وعلیکہ السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا وعلیکہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک اور صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب فرمایا وعلیکہ۔ تو اس نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں اور فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب کچھ زیادتی کے ساتھ دیا، اور جو مجھے نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے ہمارے لیے کچھ باقی ہی نہیں چھوڑا۔ فرمانے خدا ہے کہ جب تم پر سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا اسی کو لوٹا دو، اسی لیے ہم نے وہی الفاظ جو ہیں لوٹا دیے۔ یہ روایت حاتم میں ہے، اور اسی طرح یہ مسند احمد کی ایک اور روایت ہے جس میں بتایا کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، کہہ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا 10 نیکیاں ملی۔ دوسرے آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، کہہ کر بیٹھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 20 نیکیاں ملی۔ پھر تیسرے صاحب آئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 نیکیاں ملی۔ سلام کا جواب دینے میں بھی ثواب ملتا ہے، مطلب 90 نیکیاں جو ہیں سلام کرنے والے کو، اور 10 نیکیاں جو ہے جواب دینے والے کو ملتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی ہی آیت میں منافقوں کی بات کی گئی، پھر دوبارہ سلام کی بات کی گئی۔ تو سلام کے متعلق یہ ہے کہ جتنا کتنا ہو سکتا ہے سلام کرو، یہاں تک کہ آپ اپنے گھروں میں جب آتے ہو، اپنے گھروں میں دروازوں کے گھستے ہو، دروازوں کے اندر آتے ہو تو بآواز بلند سلام کرو۔ اگر گھر میں کوئی ہے تو نور علی نور، یہاں تک کہ آپ کے گھر میں آپ کو کوئی نہیں دکھتا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے گھروں میں بھی ایسی چیزیں، ایسی مخلوق ہوتی ہے، تو آپ گھروں میں داخل ہوتے وقت ضرور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جس طرح آپ کو آتا ہے ویسے سلام کر دیا کرو۔ اسی طرح جو قبروں والوں کو سلام کرنے کا مطلب ہے کہ وہاں بھی سلامتی ہو۔ ہم ایک دوسرے کو، اکثر ہمارے گھروں میں بہت لڑائیاں ہوتی ہیں، جیسے شوہر بیوی کی لڑائیاں، جھگڑے نچاکیاں چلتی رہتی ہیں، تو ہر وقت ایک دوسرے کو جب صبح اٹھو تب سلام کرو، جب گھروں میں آؤ، باہر سے آؤ تو بیوی باہر سے آنے والا چاہے بیوی ہے چاہے شوہر ہے،
وہ سلام کرے. اپنے بچوں کو بتاؤ کہ بابا آ گئے ہیں یا اماں آ گئی ہیں تو ان کو سلام کرو, کیونکہ یہ سلام جو ہے مسلسل دعا ہے, پر ایک دوسرے کو دعا دو. لیکن ہم نے دیکھا, ہم نے پڑھا, انشاءاللہ تعالیٰ رہی زندگی تو میں گروپ میں بھی شیئر کر دوں گی کہ ہم کیا کرتے ہیں, بڑے بھی اتنے بڑے بڑے بزرگ ہو کے تب بھی ہمارے سلام ٹھیک نہیں ہوتے. کوئی کہتا ہے السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. ان کے مطلب جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو وہ بھیج دوں گی. آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کلاس میں کہ اس کسی کے مطلب ہے کہ اللہ تجھے تباہ کرے, اللہ تجھے موت دے. ان کے مطلب یہ ہے. صحیح لفظ جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلے السلام علیکم تو کر سکتے ہیں نا, یہ السلام علیکم, السلام علیکم, اس طرح کی چیزیں جو ہے نہ خود کریں نہ اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں. گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کہیں. سلام کرنا ایک صدقہ ہے, اور چہرے پر مسکراہٹ رکھنا یہ بھی ایک صدقہ ہے. تو یقین کریں جب یہ آپ کام کر کے دیکھیں گی تو انشاءاللہ گھر میں اتنا سکون ہو جائے گا. قوم میں مطلب بہت سارے لوگ ہیں, قوم میں ایک بھی جواب دے دے تو سمجھیں کہ سب کی طرف سے جواب ہو جاتا ہے. اس کا پھر اگلی آیت ہمارے پاس آ گئی. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہیں, اور انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوندھا کر دیا. اب کیا تم یہ منصوبے باندھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو؟ جسے اللہ تعالیٰ راہ بلا دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا. ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو, اور پھر سب یکساں ہو جاؤ. بس جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑیں, ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ. بس اگر یہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی یہ ہاتھ لگ جائے. خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا, سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے, یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں, اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے تنگ دل ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا, اور وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے. بس اگر یہ لوگ تم سے یکسوئی اختیار کر لیں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی لڑائی نہیں رکھی. اچھا, تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے جن کے بظاہر چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں, لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اوندھے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں. بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تم سے صلح کی سلسلے جنبانی نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں تو انہیں پکڑ اور مار جہاں کہیں بھی پالو. یہی وہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہر حجت عنایت فرمائی ہے. یہ یہودیوں کے متعلق بھی بات ہے, اور کیا کہتے ہیں خطا کی دیت اور قتل کی امت کی وعید کا بیان بتایا. پھر کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے. جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن کی آزادگی ہے, اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ کے معاف کر دیں, اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور ہو وہ مسلمان تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنی لازم ہے. اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہو تو خون بہا لازم ہے جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے, اور ایک مسلمان غلام کی آزادگی بس جو نہ پائے اس کے ذمہ 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے. اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے, اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. ہاں ہم عورتیں ہیں, ہم تو اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے, اس طرح کا بڑا گناہ والا کام کسی کو قتل کرنا, کسی مسلمان کو یا کچھ اس طرح کا ہم ویسے تو نہیں قتل کریں گے, لیکن ہمارے ہاتھوں بہت ساری ایسی بندیاں ہیں جو میں نے پیچھے بھی ذکر کیا کہ اپنے بچوں کو ضائع کر دینا. تو یہ بھی ایک قسم کا قتل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ایک روح کو بھیجا, وہ روح سانس لیتی ہے, وہ ایک جاندار چیز ہے. ہم کون ہوتے ہیں اس کو ختم کرنے والے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اس کا گناہ بہت زیادہ ہے, اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت بتائی گئی ہے, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب بتایا گیا. وہ ہمیں کیا پتا کہ وہ عذاب کیسا ہوگا اور کس طرح کا ہوگا. پھر یہ ایک اور آیت حضرت ابو دردہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب کہ انہوں نے ایک شخص کافر پر حملہ کیا, تلوار تانی ہی کی, تو اس نے
کیا کیا؟ کلمہ پڑھ لیا، لیکن ان کی تلوار چل گئی اور اسے قتل کر ڈالا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو دردہ نے اپنا یہ عذر بیان کیا کہ اس نے صرف جان بچانے کی غرض سے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو کر فرمانے لگے، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ یہ واقعہ صحیح حدیث میں بھی ہے کہ لیکن وہاں نام دوسرے صحابی کا تھا۔ واللہ عالم، دو صحابیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ معاملہ ہوا ہو کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن اس کو قتل کر دیا، تو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بالکل پسند آئی۔ ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاہ فام لونڈی کو لے کر حاضر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں کہ میرے ذمے ایک مسلمان گردن کا آزاد کرنا ہے، اگر یہ مسلمان ہو تو میں اسے آزاد کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے پوچھا، کیا تو گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس بات کی بھی گواہی دیتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا ہاں۔ فرمایا، کیا مرنے کے بعد جی اٹھنے کے بھی تو قائل ہے یہ اس بات کی؟ تو اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے آزاد کر دو۔ دیکھیں اس نے ایک کلمہ پڑھا، تو ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مسلم اور بخاری میں ہے کہ سب سے پہلے خون کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ ابو داؤد میں بھی ہے کہ ایماندار نیکیوں اور بھلائیوں میں بڑھتا رہتا ہے جب تک کہ خون ناحق نہ کرے، اگر ایسا کر لیا تو تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہماری نسلوں کو اس گناہ سے بچائے۔ مسند احمد میں ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخش دے، لیکن ایک تو وہ شخص جو کفر کی حالت میں مرا، دوسرا وہ جو کسی مومن کو قصدن قاتل کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ قاتل اور قتل کرنے کے بارے میں یہ ساری وعیدیں بتائی ہیں۔ پھر آگے، اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم سے سلام علیکم کرے تو اسے، اب دیکھیں پہلے بھی سلام کے متعلق آیا، اب پھر دوبارہ یہ بات آئی کہ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم سے سلام علیکم کرے تو اسے نہ کہہ دو کہ تو نا ایمان والا ہے، مطلب تو ایمان والا نہیں۔ تم زندگانی دنیا کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے غنیمتیں ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تم ضرور تحقیق اور تفتیش کر لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہاں پہ بھی سلام کے متعلق بتایا۔ سنن سعید ابن منصور میں بھی مروی ہے کہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک شخص کو اس کے والد اور اس کی قوم نے اپنے اسلام کی خبر پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ راستے میں اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ایک لشکر سے رات کے وقت ملاقات ہوئی۔ اس نے ان سے کہا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن انہیں یقین نہ آیا اور اسے دشمن سمجھ کر قتل کر ڈالا۔ ان کے والد کو جب یہ علم ہوا تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہوا اور واقعہ بیان کیا، تو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 دینار دیے اور دیت ادا کی اور انہیں عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ اس پر یہ آیت اتری جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، واللہ عالم۔ آگے ہمارے پاس آ گئی آیت نمبر 95، اسی پہ انشاءاللہ ختم کریں گے۔ اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے مومن برابر نہیں۔ اب یہ دونوں کے متعلق بتایا گیا کہ ایک اندھیرا ہے اور ایک اجالا ہے، ایک نیک ہے اور ایک برائی ہے۔ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے مومن برابر نہیں۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے، اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے، اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی، اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشش کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ عام حالات میں جہاد جو ہے فرض کفایا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب اس آیت کی ابتدائی الفاظ اترے کہ گھروں میں بیٹھے رہنے والے اور جہاد کرنے والے مومن برابر نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اسے لکھوا رہے تھے کہ حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا آئے اور کہنے لگے، حضور میں تو نابینا ہوں۔ تو اس پر الفاظ غیر اولی الضرع نازل ہوئے کہ یعنی وہ بیٹھ رہنے والے جو بے عذر ہوں، تو ان کے متعلق یہ بتایا گیا۔ یہیں پہ انشاءاللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھا، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے لیکن ہماری ایک انشاءاللہ تعالیٰ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سوری میں ایک رکوع یہ پورا کمپلیٹ کر ہی لیتی ہوں، سو تک ہو جائے گی ہماری یہ ایک رکوع یہ آیات ہے. انشاءاللہ تعالیٰ دو آیات کر دیتے ہیں. جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے، تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے. فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے. یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور یہ بہت بری جگہ استغفر اللہ پہنچنے کی ہے. مگر جو مرد عورتیں اور بچے بے بس ہیں جنہیں نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت اور نہ کسی راستے کا علم، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے. اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا معاف فرمانے والا ہے. جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں بھی پائے گا اور کشادگی بھی. جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہوا پھر اسے موت نے آ پکڑا تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ثابت ہو گیا. اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. یہ ہے بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ تم جس جہاد کے لیے سفر کرو، جس جنگل میں کوچ کرو، وہ تمہارے ساتھ اجر میں یکساں ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا باوجود یہ کہ وہ مدینے میں مقیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس لیے کہ انہیں عذر نے روک رکھا تھا. اور روایت میں ہے کہ تم جو خرچ کرتے ہو اس کا ثواب بھی جو تمہیں ملتا ہے انہیں بھی ملتا ہے. اس میں یہ ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ ایک شخص تھا جس نے کیا کہتے ہیں ہم اگر کسی جگہ پہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں تو اس کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا فرماتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں سمی اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ عیاش بن ابی ربیہ کو، سلمہ بن حشام کو، ولید کو اور تمام بے بس ناطاقت مسلمانوں کو کفار کے پنجے سے رہائی دے. اے اللہ اپنا سخت عذاب قبیلہ مضر پر ڈال دے. اے اللہ ان پر ایسی قحط سالی نازل فرما جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئی تھی. یہ بھی حدیث بھی بتائی گئی اور ساتھ ہی ایک بہت بڑی حدیث بتائی گئی کہ ایک شخص تھا جس نے کیا کیا 99 قتل کر ڈالے. امید ہے یہ تو آپ نے سنی ہی ہوگی کہ اس نے 99 قتل کر ڈالے تو ایک دم اس کو خیال آیا کہ کیا میرا اللہ میری بخشش کر سکتا ہے. تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں کہ ایک شخص کے بارے میں ہے جس نے 99 قتل کیے تھے، پھر ایک عابد کو قتل کر کے 100 پورے کیے. پھر ایک عالم سے پوچھا کہ کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے. اس نے کہا تیری توبہ کہ اور تیرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں، تو اپنی بستی سے ہجرت کر کے فلاں شہر چلا جا جہاں اللہ کے عابد بندے رہتے ہیں. چنانچہ یہ ہجرت کر کے اس طرف چلا، راستے ہی میں تھا تو موت آ گئی. رحمت اور عذاب کے فرشتے میں اس کے بارے میں اختلاف ہوا. یہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ شخص توبہ کر کے ہجرت کر کے چل کھڑا ہوا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہاں پہنچا تو نہیں ہے ابھی. تو پھر انہیں حکم کیا گیا کہ اس طرف کی اور اس طرف کی زمین ناپیں، جس بستی سے یہ شخص زیادہ قریب ہوگا اس کے رہنے والوں میں اسے ملا دیا جائے. پھر زمین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بری بستی کی جانب سے دور ہو جائے اور نیک بستی والوں کی طرف قریب ہو جائے. جب زمین ناپی گئی تو توحید والوں کی بستی سے ایک بالشت برابر قریب نکلی اور اسے رحمت کے فرشتے لے گئے. ایک اور روایت میں ہے کہ موت کے وقت یہ اپنے سینے کے بل نیک لوگوں کی بستی کی طرف اپنے آپ کو گھسیٹتا چلا گیا. تو یہ ہے توبہ قبول ہونے والوں کی. جب اللہ توبہ قبول کرنے لگے تو اس نے اتنے قتل بھی کر دیے، لیکن کیا کیا اس نے ہجرت کر لی اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا. مطلب یہ ہے کہ نیکوں کی بستی کی صحبت بھی بڑی اچھی ہے اور نیکوں کی صحبت بھی بڑی اچھی ہے. حضرت خالد بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے، لیکن راہ میں ہی انہیں ایک سانپ نے ڈس لیا اور اسی میں ان کی روح قبض ہو گئی. تو ان کے بارے میں بھی آیت اتری. واللہ عالم کے پیچھے اس آیت کی کتنی ہسٹری ہے. ہم نے 100 تک آیتیں پڑھ لی. ہمارا یہاں پہ سپارہ نمبر 5 سورۃ النساء سورۃ نمبر 4 اور آیت نمبر 100 تک الحمدللہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی. اور 101 انشاءاللہ تعالیٰ رہی زندگی تو ہم اگلے دن پڑھیں گے انشاءاللہ. یہاں آپ نے میری بہنوں بہت غور سے یہ بات سنی دیکھی کہ 99 قتل کیے، پھر ایک اور قتل کیا اس نے، قتل کر کے تو یہ اتنے گناہ بھی کر لیے. لیکن یہ ہے کہ جب ہم کسی بری جگہ سے کسی اور جگہ پہ، کبھی کبھی ہوتا ہے نا کسی گھر میں رہ رہے ہیں تو بار بار ہمیں پریشانیاں آ رہی ہیں، لیکن وہاں سے نکل کے کہیں اور چلے گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں.
پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھی بستی والے لوگوں کے ساتھ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اچھی برکت والوں کی برکتیں بھی اس بندے پہ ڈال دی. ابھی وہ اس بستی میں لیکن اس نے توبہ کر لی تھی، وہ چاہتا تھا کہ میری توبہ قبول ہو جائے، اس کے دل کے اندر خیال آ گیا. اسی طرح میں اور آپ اسی وقت بیٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرتی ہیں کہ اللہ زندگی میں کہیں کسی جگہ پہ اس نے تو قتل کیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قاتل کے اتنے 99 قتل معاف کر دیے. تو کیا جو ہم نے گناہ کیے ہیں جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کے آج تک جو ہم نے غلطیاں کی، کیا ہمارا اللہ ہمیں معاف نہیں فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں کتنی مرتبہ کہا ہے میں غفور ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں مغفرت کرتا ہوں، میں بخشش کرتا ہوں. تو اللہ کی بات حق ہے، سچ ہے. اسی وقت ہم قرآن پاک کی کلاس میں بیٹھی ہیں سمیت میرے، آج ہی اسی وقت ہم ارادہ کرتی ہیں. میں آپ لوگوں کی طرف سے آپ کی امام بن کے کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے اپنی زندگی میں بڑی غلطیاں کی، بڑا وقت ضائع ہوا، بڑے گناہ ہو گئے، لیکن اللہ اسی وقت ہم اپنی زندگی میں یو ٹرن مانگتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہمارا جو مڑنا ہے وہ تیری طرف ہو، اللہ تیرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے ارادہ کر لیا، جب اس بندے نے ارادہ کر لیا تھا کہ بس میں نے توبہ کر لی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے تو زمین کو بھی حکم دے دیا کہ زمین کو جو برے لوگوں کی زمین تھی تو اس کو کتنی دور کر دیا، اور نیک لوگوں کی زمین کو آپ نے کھینچ کے اس بندے کے نزدیک کر دیا. اور پھر دوسری جگہ پہ بتایا کہ اس بندے نے اپنے سینے کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی سانسوں کی نوبت ایسی مل گئی، اتنی سانسوں کی مہلت اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو دے دی کہ اس نے اپنے آپ کو اس وقت گھسیٹا، اور گھسیٹتے ہوئے نیک لوگوں کی بستی میں اپنے آپ کو گھسیٹ کے لے گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے یہ جو تھوڑے لمحے دیے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہمارے پاس مہینہ ہے، سال ہے، کتنے سال ہیں، کتنے لمحے ہمارے پاس. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے. ہم نے اپنے پرانے جتنی غلطیاں گناہ کیے اس کے ہم توبہ کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی زندگی میں ہماری اصلاح فرما دیجیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا مڑنا جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کی خاطر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما دے. اللہ ہمارا جو باقی اور رہنا اوڑھنا بچھونا جو بھی ہے وہ نیک بستیوں میں کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک بستیوں کی، نیک لوگوں کی صحبت کی برکتیں ہم سب کو عطا فرما دے. یہاں پہ آپ کو کتنی چیزیں مل گئیں. ایک قصے میں سے یہ جو 99 قتل کیے گئے اس میں کیا کیا؟ سب سے پہلے اس کے دل میں خیال آیا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ تو زمین سے لے کے آسمان تک اپنے گناہ لے جا، لیکن دل سے سچی توبہ کرے گی تو میں تجھے بخش دوں گا، میں تجھے معاف کر دوں گا. تو لہٰذا آج اس وقت بیٹھ کے ہم سب نے مل کے سچی پکی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پہ رکھتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.